حدیث مبارکہ کی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جن طالبات نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس آج سننا ہے وہ صفحہ نمبر 688 کھول لیں اور توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ وبالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ نَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم پیش کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے۔ میزان اصل میں لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا کے ساتھ بدل دیا تو لفظ میزان بن گیا، لیکن جمع اس کی موازین آئی۔ یہاں پر ایک مشہور اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا کئی سارے میزان ہوں گے یا ایک میزان ہوگا؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ چونکہ انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کھرب ہوں گے۔ آپ سوچیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، پوری دنیا میں کتنے انسان آئے اور ہیں اور گزرے ہوں گے۔ اب ان سب کا حساب ہونا ہے، پھر ہر انسان کی زندگی کے اعمال بھی بہت زیادہ، تو چونکہ اعمال کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اس لیے میزان کو جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کئی اجزاء ہوں گے، ایک نیکیوں کا پھلڑا، ایک گناہوں کا پھلڑا، ایک سوئی جو بتائے گی کہ کون سا پھلڑا بھاری ہے۔ تو اعضاء مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ لیکن سب سے بہترین جواب جو دیا ہے محدثین نے وہ یہ ہے کہ احتمال اس میں ہے یکون للتفخیم، کہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ہم اپنی زبان میں اپنے استاد کے لیے یا والد صاحب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں،
حالانکہ استاد تو ایک فرد ہوتا ہے، والد بھی ایک فرد ہوتا ہے، مگر ہم بات کرتے کہتے ہیں جی والد صاحب تشریف لے گئے، والد صاحب فرما رہے تھے، والد صاحب یوں کر رہے تھے. تو ادب کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام ایک رسول تھے، لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا. تو محدثین نے کہا کہ موازین کا لفظ بھی جمع کا صیغہ لایا گیا میزان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ تھا اور اس کا معنی تھا العدل، مگر یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، عربوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے طالب علم کے کہ اللہ کا تو فرمان ہے کہ قرآن عربی مبین ہے، واضح کھلی عربی زبان میں استعمال نازل ہوا، تو پھر اس میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبانوں کے الفاظ ایک زبان سے دوسری میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے. اگر آپ اردو زبان کو دیکھیں تو آدھے زبان آپ کو عربی کے الفاظ ملیں گے اور آدھے فارسی کے الفاظ ملیں گے. عربی اور فارسی کے الفاظ مل کر اردو کی زبان بن گئی، اور باقی زبانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. جیسے انگریزی کا زبان تھا مدر، اس کو فارسی والوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا مادر. اب مادر فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ماں، حالانکہ اوریجنل یہ انگریزی کا لفظ تھا مدر اور اس کا معنی تھا ماں. اسی طرح انگریزی کا اصل لفظ تھا ڈاٹر، بیٹی، فارسی والوں نے استعمال شروع کر دیا اور اس کا نام انہوں نے دختر رکھ دیا. لیکن آج دختر اور مادر فارسی کے الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کو کوئی انگریزی کا لفظ نہیں کہتا. اسی طرح جب رومی زبان کا لفظ عربوں نے استعمال شروع کر دیا اور وہ ان کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا بھی اتر آیا، اب اس کو عربی کا لفظ کہیں گے، اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے. اس لیے قرآن عربی مبین عربی زبان ہی میں اترا ہے. ایک لفظ ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے ناانصافی. طالبات توجہ کریں کہ عربی کتنی عجیب زبان ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ القسط کا معنی انصاف اور القسط کا معنی ناانصافی. اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان کو بغیر استاد کے جو پڑھے گا وہ ضرور غلطیاں کرے گا. ہمیشہ استاد سے پڑھنا چاہیے تاکہ علم پکا ہو اور غلطی سے پاک ہو. اس امت کے ابتدا میں ایک عقل پرست طبقہ گزرا جن کو معتزلہ کہتے تھے. معتزلہ کا لفظ ہے اعتزال سے، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانا. وہ امت سے الگ ہو گئے، یعنی مین سٹریم سے الگ ہو گئے. وہ عقل پرست لوگ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا، اور دلیل اس کی یہ دیتے تھے کہ جی اعمال کا تو جسم نہیں ہے کوئی، تو کیسے وزن کیا جائے گا. اور وہ بیوقوف اس بات کو بھول گئے کہ وزن اللہ نے کرنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اعمال تو نہیں تول سکتے. اگر ظاہری نظر میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پہلے زمانے میں نہیں تولی جا سکتی تھیں.
آج سائنس نے ان کو تولنا شروع کر دیا. کسی بندے کے جسم میں بلڈ پریشر کتنا ہے آلات بن گئے, شوگر کتنی ہے چیک کرنے کے آلات بن گئے, فلاں بندے کے اندر کولیسٹرول اتنا ہے آلات بن گئے. پہلے زمانے میں یہ چیزیں چیک نہیں ہوتی تھیں, اب ہونی شروع ہو گئی. تو اگر مادی طور پر کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں اب ہونی شروع ہو گئیں, تو اللہ کے لیے قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولنا یہ کون سا مشکل کام ہے. بس قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن وزن ہونا اعمال کا یہ حق اور سچ بات ہے. چنانچہ علماء اہل سنت اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندے کے اعمال کو تولا جائے گا. طالبات یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں تولیں گے, ان اعمال بنی آدم, عمل کو تولیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب علم عمل میں ڈل جائے گا پھر وہ فائدہ دے گا. اب احادیث سے 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ نیک اعمال کو سورہ حسنہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے, اور اعمال سیئہ کو سورۃ قبیحہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے, پھر ان کا وزن کیا جائے گا. وزن کرنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. ان کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر شریعت کا علم لے کر آئے. چونکہ وہ میزان شریعت نبی علیہ السلام کی طرف لے کر آئے, اب انہی کا حق بنتا ہے کہ امت کے اعمال کو اس شریعت کے میزان کے ساتھ قیامت کے دن تولیں کہ کون سا عمل نیکی والا ہے اور کون سا شریعت کے خلاف ہے اور گناہ والا ہے. 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بھاری عمل جو میزان میں ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. یہ جو خوش خلق انسان ہوتا ہے نا, اس کے اچھے اخلاق کا عمل وہ سب سے بھاری عمل ہوگا جو میزان میں ڈالا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندہ پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. 99 دفتر سے کیا مراد کہ بعض اسٹوڈنٹس کے مضمون بہت تفصیل والے ہوتے ہیں, تو ایک مضمون کی کئی کاپیاں بن جاتی ہیں, کئی رجسٹر بن جاتے ہیں. اب وہ جو 99 رجسٹر ہوں گے تو ان کو 99 دفتر کہہ دیا گیا. اس بندے نے اتنے گناہ کیے ہوں گے, اتنے کیے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 دفتر گناہوں کے بھر گئے. ان کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا, دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیوں کو ڈالا جائے گا. تو نیکیاں ہلکی ہوں گی, گناہ بھاری ہوں گے, اور وہ بندہ ڈرے گا, گھبرائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے جہنم جانے کا اعلان کر دیا جائے. اتنے میں ایک فرشتہ کہے گا کہ اس بندے کا ایک عمل ابھی نیکی کا باقی ہے. چنانچہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی, عربی میں اس کو بطاقہ کہتے ہیں. وہ چھوٹی سی پرچی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی, اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بندہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا. وہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ میرا کون سا عمل ہے جس نے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا. تو فرشتہ اسے کہے گا کہ یہ تیرا کلمہ ہے جو تو نے ایمان دنیا کے اندر قبول کیا اور کلمہ پڑھا, اور کلمے میں چونکہ اللہ کا نام آتا ہے اور اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کا نام سب نیکی کے پلڑے کو جھکا دے گا. اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کو بھی تولا جائے گا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود لانو ایک صحابی تھے, مفتی قسم کے صحابی, بہت علم والے تھے,
لیکن تھے بہت دبلے پتلے، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا کانگڑ، وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تھے، تہبند باندھتے تھے، اور جب چلتے تھے نا تو ان کی تہبند پنڈلیوں سے اوپر ہو جاتی تھی، تو بچوں کی طرح پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ان کے جتنے دوست تھے وہ مسکراتے تھے، جیسے آپس میں بات کرتے ہیں نا، یہ نمونہ دیکھو بھائی. تو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ان کے دوست مسکرانے لگ جاتے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسکراتے دیکھا تو فرمایا کہ تحقیق عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت والے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جا سکتا ہے. اب ان تینوں احادیث کے اندر تطبیق کیا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ بھئی صورتیں تین ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مقسط بھی ہیں، جج بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. جو صرف جج ہوتا ہے نا وہ ملزم کی مدد نہیں کر سکتا. کہتا ہے جی میں تو چاہتا ہوں کہ میں ملزم کی مدد کروں، مگر قانون کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا. کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا چونکہ قانون رکاوٹ ہوتا ہے. اور جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک بھی ہوں گے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ میں تینوں آپشنز ہیں، اپنے محبوب کے امتیوں کا جس طرح سے چاہوں گا حساب لوں گا. جس کی نیکیوں کو تولنے پر اس کی مغفرت جلدی ہوگی تو نیکیوں کو تول دوں گا، جس کے دفتروں کو تولنے سے نیکی مغفرت جلدی ہوگی تو دفتر تول دوں گا، اور جس بندے کو تولنے سے مغفرت آسانی سے ہوگی تو میں اس بندے کو تولوں گا. مگر میری چاہت یہ ہوگی کہ میرے محبوب کے زیادہ سے زیادہ امتی جنت کے حقدار بن جائیں. قیامت کے دن وزن اعمال کے حساب سے تین گروہ ہوں گے انسانوں کے. ایک گروہ ہوگا مومنوں کا جو اللہ کے اولیاء ہوں گے، ان کو اللہ بلا حساب جنت داخل کر دے گا. یہ اللہ سے محبت کرنے والے، دین کا کام کرنے والے اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، بلا حساب جنت میں جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 بندے میری امت کے بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب جب پڑھتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دل میں حیرانی بھی ہوتی ہے کہ خرب ہا خرب امت کے لوگ ہوں گے اور ان میں صرف 70,000 بلا حساب جنت جائیں گے. مگر نبی علیہ السلام نے اور خوشخبری سنائی، فرمایا کہ 70,000 اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو ایک مومنین کا یہ گروہ ہوگا جو بلا حساب جنت میں جائے گا. ایک گروہ ہوگا کافرین کا، وہ کافر جن کے اوپر حقوق العباد نہیں، صرف کفر کا گناہ ہوگا، وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے، حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور جو باقی بچیں گے نا مومن یا کافر، ان سب کا حساب ہوگا اور عملوں کو تولا جائے گا اور پھر وہ جنت سے جہنم کے قابل بنیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے نقل کیا. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور بڑے عظیم محدث تھے. مصریوں نے ان کو شکیب بھی کہا ہے، احمد ابن شکیب، لیکن اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر احمد ابن اشکاب نے اس کو محمد بن فضیل سے روایت کیا. محمد بن فضیل بھی بڑے پائے کے محدث تھے، بڑے درجے والے محدث تھے. اس حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ جتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے محمد بن فضیل کے ذریعے سے ہی روایت کیا. محدثین کے نزدیک جب کسی طبقہ میں حدیث کا راوی صرف ایک ہو اس کو غریب کہتے ہیں سند کے اعتبار سے.
اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ حضرت عمر لانو سے روایت ہوئی. وہ حدیث مبارکہ ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن روایت آگے صرف حضرت عمر سے چلی. جس نے بھی روایت کی اس نے عمر لانو سے روایت کی. اب کوئی بندہ پوچھے جی ایسا کیوں ہوا، تو بھئی اس کی مثال سمجھ لیجئے. ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، لیکن اس کی اولاد ایک بیٹے سے آگے چلتی ہے، تو کہیں گے جی کہ فلاں کی نسل ایک بچے سے آگے چلی. اگر پوچھے ایسا کیوں ہوا تو ہم کہیں گے اللہ کی مرضی بھائی. اسی طرح جب کوئی پوچھے گا کہ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں چلی، باقی حضرات سے کیوں نہیں چلی، تو اس کا جواب ہے اللہ کی مرضی. اللہ کو ایسے ہی مطلوب تھا. لیکن چونکہ طبقہ صحابہ میں ایک راوی ہیں حضرت عمر، تو پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے یہ چونکہ محمد بن فضیل کے واسطے سے ہر ایک نے نقل کی، تو سند کے اعتبار سے یہ بھی غریب ہے. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبات للغرباء. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے طالب علم کو کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. محمد بن فضیل نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے محدث تھے، اور ان سے سفیانین نے اور حارث اگلی نے بھی روایت کی ہے. جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی ان سے حدیث کو روایت کی. اب جب اتنے بڑے محدث ان سے حدیث کی روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی بڑے عظمت والے محدث تھے، شان والے محدث تھے. عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ابو زرع سے. ابو زرع بھی بڑی شان والے محدث تھے. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن کنیت ابو زرع تھی، اس نام سے مشہور ہو گئے. اور ان کو بڑی عظمت حاصل تھی، بڑا مقام حاصل تھا محدثین میں. چنانچہ ان کی زندگی کے 2 واقعات بڑے ہی مشہور ہیں. ایک واقعہ تو یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی. اب شادی کے ابتدائی ایام میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت ہو سکے اکٹھا گزاریں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمیں. اب یہ نوجوان روزانہ مسجد میں درس سننے کے لیے جاتا تو بیوی پر یہ بات بوجھ ہوتی. وہ بیچاری 2-3 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرتی، خامد آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی، وقت گزاروں گی. اب درس سننے میں اس کو کبھی دیر سویر ہو جاتی، کبھی مجلس جلدی برخاست ہو جاتی، کبھی مضمون ایسا ہوتا کہ دیر سے برخاست ہوتی. تو جس دن لیٹ ہو جاتا نا وہ بندہ، تو بیوی پہ بوجھ ہوتا تھا. وہ ناگواری کا اظہار کرتی، آپ تو جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، بس آپ کے لیے تو ہر کوئی پیچھے مر ہی جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھوکا بیٹھا آپ کے انتظار کر رہا ہے، جلدی نہیں آتے. تو جو بیویاں ناز نخرے کرتی ہیں، اعتراض کرتی ہیں، اس نے وہی اعتراض کرنے شروع کر دی. اب ایک دن جب دیر زیادہ ہو گئی تو بیوی نے اس کو کہا کہ آپ کیوں اتنا ٹائم وہاں لگاتے ہیں. خامد نے کہا بھئی اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں استاد سے حدیث کا علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اگر ٹائم زیادہ بھی لگ گیا تو کیا مسئلہ ہے. اس نے غصے میں آگے کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو تجھے کیا آئے گا. ایک تو عورتیں ہوتی ناقصات العقل ہیں، پھر جب غصے میں آ جائیں تو پھر ناقصات ریز ٹو دی پاور 2 ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ تیرے استاد کو تو آتا کچھ نہیں، تجھے کیا آئے گا. خامد بھی نوجوان تھا، غصے میں آ گیا. اس نے کہا اچھا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق.
اب رات کا وقت تو گزر گیا، غصے میں تھے دونوں. جب صبح دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بیوی نے سوچا اب مجھ سے غلطی ہوئی، میں خامند کو جو مرضی کہہ دیتی، میرا خامند تھا، مجھے اس کے استاد کے شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور خامند نے سوچا کہ بیوی تو تھی نا کے ساتھ العقل میں سے، اگر اس نے کوئی ایسی بات کر ہی دی تھی تو مجھے تو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، میں نے کیوں غصے میں آ کے طلاق دے دی. بہرحال دونوں اندر اندر سے شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی کمپرومائز کی صورت نکل آئے. تو بیوی نے خامند سے پوچھا کہ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے چونکہ یہ کنڈیشنل طلاق دی تھی، مشروط طلاق دی تھی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق. اب میں استاد سے جا کے پوچھتا ہوں کہ انہیں 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ وہ خامند وہاں سے چلا اور استاد کے پاس ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، اور اس نے آ کے رات کی سٹوری سنائی کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، میں نے بیوی کو مشروط طلاق دے دی ہے، اب آپ بتائیں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ابو زرع رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اب کتنے بڑے محدث ہوں گے جن کو 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد تھی. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، چنانچہ امام بخاری کے یہ سارے استاد کوفی تھے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کی سند لینے کے لیے اتنی مرتبہ بخارا سے کوفہ گیا کہ مجھے سفر کی تعداد ہی یاد نہیں ہے، اتنا کثرت کے ساتھ میں کوفہ جاتا تھا. اور چونکہ سارے کوفہ کے رہنے والے تھے اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسلم بالکوفیین، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے سارے راوی کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان سے اس حدیث کی روایت ہوئی. پھر ابو زرع رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور بقول حضرت مفتی منصفی رحمۃ اللہ علیہ کے مولوی قسم کے صحابی تھے. ان کو علم کا بڑا شوق تھا، بڑی رغبت تھی. فرماتے تھے کہ انصار تو اپنے باغوں کی نگہداشت میں لگے رہتے تھے اور مہاجرین اپنی تجارت میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ تو اپنے آقا کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کی شان دیکھیں، 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے جتنا دین سیکھا وہ 60 سال کی عمر کے بعد سیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا جی میں تو اب 40 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں کیا پڑھوں. بھی اگر ابو ہریرہ عنہ 60 سال کے بعد سارا دین سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے کہہ دیا ابا ہر. ہر کہتے ہیں بلے کو، جیسے کہتے ہیں نا بلے والا، طوطے والا. تو نبی علیہ السلام نے پیار سے کہہ دیا ابا ہر، بلے والا. اب ہر کی جو تانیث ہے، مؤنث ہے، وہ ہرتن ہوتی ہے، اور ہرتن کی تصغیر ہے وہ ہریرہ بنتی ہے. چنانچہ ان کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی اور یہ پسند کرتے تھے کہ مجھے اسی نام سے لوگ پکاریں، کیونکہ اس نام سے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہوا ہے. تو ابو ہریرہ نام سے یہ مشہور ہو گئے. ہمیں یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہمارے قریبی تعلق والے ہیں، حافظ بلال ان کا نام ہے، گجرانوالہ کے رہنے والے. انہوں نے ایک دفعہ فون کیا اور مجھ سے خیر خیریت دریافت کر کے بات خواہ لمبی کر رہے تھے. اچھا، مجھے فون پر لمبی بات کرنے میں طبعاً گھبراہٹ ہوتی ہے. میری چاہت ہوتی ہے کہ بات جلدی
مکمل کر کے بندہ فون بند کرے. تو جب انہوں نے خواہ بات کو لمبا کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حافظہ آپ نے یہ بات پوچھی تو آپ نے پوچھ لی، اب کیوں بات لمبی کر رہے ہیں، فون بند کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے حضرت آپ وہی لفظ کہنا مجھے. میں نے کہا کون سا لفظ؟ جو آپ نے فلاں موقع پہ مجھے کہا تھا. بس وہ لفظ سننے کے لیے میں نے فون کیا تھا. وہ ایک مرتبہ کہیں کسی مجلس میں نے ان کو کہہ دیا تھا موٹے حافظ صاحب. اب ان کی محبت کا تعلق تھا تو ان کو اتنا اچھا لگتا تھا یہ لفظ کہ نام سے پکارا اچھا نہیں لگا. کہتے نہیں مجھے وہی لفظ کہیں جو آپ نے پہلے کہا تھا. میں نے کہا اچھا موٹے حافظ صاحب اب آپ فون بند کر دیں. تو انہوں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا لو آج مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ عبدالرحمن اللہ عنہ اپنے آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہلواتے تھے. انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب ذرا حدیث مبارکہ کے متن کی تشریح سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان. کلمتان کا معنی ہے دو کلمے. کلمہ تو ویسے صرف نحو میں ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پورے فکرے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے اور اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. تو یہاں کلمتان سے مراد ہوگا کلامان، کہ دو کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے. رحمان کو بڑے پیارے کا کیا مطلب؟ محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا. تو دو فکرے ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. خفیفتان علی اللسان، اور وہ فکر زبان پہ پڑھنے بہت آسان ہے. جو تجوید سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی کے جتنے بھی حروف ہیں نا وہ مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں. چنانچہ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو آسانی سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ذرا مشکل سے ادا ہوتے ہیں. جیسے حروف قلقلہ، قطب جدن، ان حروف کا ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت آواز مخرج سے تھوڑا سا ہل جاتی ہے تو ہر بندے کو سمجھ نہیں ہوتی. تو ان حروف میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس کلام میں استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف شدہ. حروف شدہ، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی آ جاتی ہے. ان کا مجموعہ ہے اجدو کا قطبتہ. اور کچھ حروف ہیں ان کو حروف استعلاء کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے. ان کا مجموعہ بنتا ہے خصہ ضغطن قز. تو یہ جو حروف مشکل سے ادا ہوتے ہیں یہ بہت کم ہیں اس کلام میں. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کلام بہت آسان ہے، یعنی ان کو نکالنے میں سہولت ہے اور ان میں حروف لین زیادہ ہیں. لین حروفہما بسہولت مخارجہما، ان الفاظ کے مخارج کے یعنی ادا کرنے میں آسانی ہے اور حروف لین زیادہ ہیں. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر وہ بڑے بھاری ہیں. مگر ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے. یعنی اجر اتنا ملے گا کہ وہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. والحمد للہ تملأہ،
اور اگر الحمدللہ بھی کوئی پڑھ لے تو پورا پلڑ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب جو الفاظ بندے کے پورے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیں وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ ان باتوں کو سن کے سامنے کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں بتایا جائے وہ کون سے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعجاز کلام کا اعجاز دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بات کر ماری، سننے والوں کے دل میں پہلے شوق پیدا کیا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلام ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے۔ اب یہ تین باتیں سننے کے بعد تو سننے والا کہتا ہے کہ پلیز اب آپ بتا دینا تاکہ ہم بھی اس کو پڑھ سکیں۔ اب نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ فکریں یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون سے دو فکریں نبی صاحب نے بتلائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اے اللہ آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہیں، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ کسی کی صفات بتائی جائے، جیسے کوئی بندہ کہے کہ فلاں لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، یہ سب تعریف ہے جو ہم اس کی کر رہے ہیں۔ اور کوئی بندہ کہے کہ وہ جاہل نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، کام چور بھی نہیں ہے، ضدی بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی صفات تو نہیں گنوائی، لیکن ہم نے برائیوں کو اس سے دور کر دیا، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے کہیں کہ میرے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ انداز اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنی تعریف ان الفاظ سے فرمائی، ارشاد فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا ہمیں بھی کہ ہم بھی سبحان اللہ زیادہ کہیں، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اس اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم۔ اب نبی علیہ السلام کی دانائی دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، رکوع کے اندر ایک آیت پہ عمل کیا، سجدے میں دوسری آیت پر، رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم، عمل ہو گیا، سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی، دوسری آیت پہ عمل ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو نماز شروع ہی اسی سبحان اللہ کے لفظ سے ہوتی ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ جب باندھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وبحمدک، اور اللہ ہر تعریف آپ ہی کو سجتی ہے، آپ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ کسی پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی جس نے پھول کو پیدا کیا۔ آپ پھل کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی جس نے پھل کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے کہ بڑی خوبصورت، بڑی نیک، اچھے اخلاق والی ہے تو یہ تعریف اللہ کی جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ بیوی خاوند کی تعریف کرے بڑے اچھے اخلاق والا، بڑا اچھے دل والا بندہ ہے
یہ تعریف اللہ کی جس نے اس کے خاوند کو پیدا کیا. تو کائنات میں ہم کسی چیز کی بھی تعریف کریں گے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹے گی؟ اللہ کی طرف لوٹے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وبحمدک، اور ساری تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں، آپ ہی کو جچتی ہیں، وتبارک اسمک، اور اے اللہ آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی تو بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے ساتھ عبادت کے تو کوئی اور لائق ہے ہی نہیں، آپ جیسے تو کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں، آپ ہی محبوب ہیں اور آپ ہی تعریفوں کے لائق ہیں. اب ذرا ان الفاظ کے معنی پر غور کیجئے کہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو کتنے اچھے الفاظ سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ پڑھنے والے کو کئی مرتبہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا منہ جو ہے نا وہ میری زبان کے بوسے لے رہا ہے. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. ایسا الفاظ کچھ زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ نطق زبان کے بوسے لیتا ہے کہ تو نے کون سا لفظ ادا کر دیا. تو ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں. چنانچہ جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ ہی کے لائق ہیں، آپ ہی کی شان ہے، آپ کو سجتی ہیں. اور دوسرا فقرہ سبحان اللہ العظیم، اللہ آپ پاک ہیں اور آپ ہی بلند ہیں، آپ بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں. تو یہ دونوں فقرے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی دلیل ہیں. اس لیے اللہ کو یہ پیارے لگتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان فقرات کو زیادہ پڑھیں اور زیادہ ثواب کمائیں اور ان کے پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں. یہ تو اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی تفصیل تھی. ایک اور بھی بحث ہے کہ بیان اور معنی کے اعتبار سے اس حدیث کے اوپر اس حدیث کے مضامین کیا ہیں، مگر میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ لمبا مضمون نہیں چھیڑ سکتا. طلباء کے لیے تو بہت مزے کے مضمون ہے کہ اس کلام کے اندر کیا کیا صفات ہیں. بہرحال میں اس مضمون کو اسی جگہ ختم کرتا ہوں. البتہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس پہ محدثین نے بحث کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا. ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے تسبیح پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو مجلس میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اب آخری حدیث لکھنے کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی تو میں حدیث تسبیح لکھتا ہوں تاکہ ان مجالس میں اگر کوئی ادب میں کمی ہوئی یا کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ میری سب کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح زیادہ کرنے کا حکم فرمایا. غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا، اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے آخری حصے میں
اللہ نے تسبیح زیادہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سب سے آخر پر لائے کہ میں بھی اب اپنا کام مکمل ہو گیا، حدیث کو حدیث تسبیح پہ ختم کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بھی تسبیح کو قبول فرما لے۔ جب مجھے استاد نے یہ حدیث پڑھائی تو میں نے کہا کہ استاد جی، محدثین نے تو بہت ساری وجوہات، کچھ 6-7 وجوہات لکھی ہیں کہ آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا، مگر میری لائن ہے یہ ذکر و سلوک والی، اور جس لائن کا بندہ ہو تو اسی کے خیال اس کو زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا ہمارے پاس بندے آتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے۔ تو یہ کام لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر پہ اس لیے لکھا کہ اب یہ طالبات پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، پھر ان کے رشتے آئیں گے اور ان کی شادیاں ہوں گی، اور ان کو اس سسرال کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب یہ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گی۔ مثلاً ایک بچی کے رشتے نہیں آ رہے، اب وہ کیا کرے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو ماں باپ بچی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آئیں گے، کوئی مانگے گا رشتہ تو نکاح کریں گے نا، اور بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں ہے۔ ایک عالم بن گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب قرضے سے کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عمل بتائے کہ میں اس حالات میں سے کیسے باہر نکلوں۔ تو سنیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے نکل نہ سکتے۔ اب بتائیں کتنی بڑی قید تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سبق دے دیا کہ طالب علموں تم جاؤ گے، تمہیں اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ عاملوں کے بعد جا کے ایمان خراب کرنے کی ضرورت ہے، تم تسبیح پڑھ لینا، جس حال میں بھی ہوگے اللہ مچھلی کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے مسئلے کو اللہ حل کر دیں گے۔ تو جب میں نے استاد کو یہ بات کہی تو انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا، میں نے آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کر دی۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جس ادارے سے طالبات نے بخاری شریف کی آخری حدیث آج پڑھی ہے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور زین العابدین صاحب ماشاءاللہ جو مدرسے کے محتمم ہیں، اللہ ان کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو ادارے کی پرنسپل ہیں اللہ اس کی دین کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور ہم لوگ جہاں آج کی تقریب میں حاضری کے لیے آ گئے ہیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے لیے آنا۔
ادھر بیٹھے ماشاءاللہ حافظ حسن صاحب ہمارے ساتھی ہیں. یہ اس مجلس میں شرکت کے لیے منگورا سے آئے ہیں. میں چونکہ بہت تھک گیا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ دعا یہ کروا دیں. صاحب خانہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں کلمات توبہ پڑھا دوں، لہذا سب حضرات توبہ کے کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے تو وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی یہ کلمات پڑھ لیں تو وہ بھی توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں گی. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو اللہ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں عمل ہے 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں آپ آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم اللہ کریم پروردگار، ہم آپ کے عجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنی عشق کی آتش ہماری سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، نفس امارہ سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں بہت عیب ہمارے اندر ہے،
اے اللہ ہم سے ہمارے ان عیبوں کو ختم فرما، ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرما۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہمارا حال میں آپ ہی کے محتاج ہے، اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا دیجئے۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دفع دور نہ فرما۔ اے اللہ تیری محبت کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار یہ دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، اس نیت سے آئے ہیں کہ ایک اللہ والے آئیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کی آنے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی اس توبہ کو قبول و منظور فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری محبت میں ایک قدم اٹھاتے ہیں، نفس شیطان کئی قدم ہمیں تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے اور اپنے سے دور نہ فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہمارے اندر اے اللہ اپنی محبت کی اور اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ سرتاپاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اللہ ہمارے ظاہر کو آراستہ و پیراستہ بنا دیجئے، اور اے اللہ ہمارے باطن کو اپنی محبت سے اور اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر کی منافقت اور درنگی کو ختم فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، ہمارے کام کاج میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ بے برکتی سے بچا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما اور شرمندگی کے کاموں سے بچا دیجئے۔ اے اللہ اور بغدامنی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار جو دوست احباب یا اللہ جو مستورات آئی ہوئے کریم اللہ ان کے دل کے نیک مراد اور نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم پروردگار ہم سب کی ان دعاؤں کو اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے سب کے پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ ہمارے تینوں حرمین شریفین کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس پاک سرزمین کی اے اللہ سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اے اللہ چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے اے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرما، اقامت دین کے تمام کوششوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہم العالیہ تیرے نام کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اللہ اپنی پوری زندگی اللہ لگا چکے ہیں۔ اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تاجر قائم دائم فرما۔ اے اللہ ان کو برکت و زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے صاحبزادگان کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اے اللہ ان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ناقدری سے بچا دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے فقیروں کے دستگیر، اے خالق جوڑیوں کو بھرنے والے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر یا اللہ کوئی تجھ سے روٹی بوٹی مانگتا ہے، کوئی کارے بہارے مانگتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنا بنا دیجئے، اپنا دیوانہ اپنا مستانہ بنا دیجئے، ہر غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار اس ادارے کے اللہ جتنے بھی اللہ ضروریات ہے اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ اس ادارے کو اللہ دن رات دوگنی چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کے جو معاونین ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اللہ تا قیامت صبح اپنے دین کی اشاعت کے لیے اللہ قبول منظور فرما دیجئے۔ یا اللہ آج اس
رات کے محفل کے یا اللہ اس مجمع میں ہم اپنے آپ کو یا اللہ تیرے سامنے پیش فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو قبول منظور فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی رد نہ فرما، اے اللہ ہمارے ان دعاؤں کو اپنے فضل و رحمت سے قبول منظور فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و رحمت سے عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔